हाई टाइम कि अब उसकी इवैल्यूएशन हो कि उसका इम्पैक्ट क्या आया है, बिकॉज इट इज़ नोबडीज़ मनी। NFC के तहत जो डिविजिबल पूल आया है वो तमाम लोगों से कलेक्ट किया गया है और उसकी कलेक्शन के बाद उसकी डिवीज़न हुई है, तो उसकी जो डिस्पेंसेशन है उसकी अकाउंटेबिलिटी पे भी अगर कोई सवालात उठाए जाएं तो वो भी शायद बेजाना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट इज़ अबाउट अकाउंटेबल गवर्नमेंट. If you do not have an accountable government, there is no point even talking about constitution. Constitution ensures that you are not an absolute monarch. We want democracy, we want constitution, but we do not want accountability. We do not want to have a conversation about accountability. And when it is raised, the argument is कि जी वो लोगों को 5 साल बाद करने दें. No, democracy doesn't work that way. Democracy में 5 साल से पहले भी accountability होती है और वो अपने institutions खुद डिज़ाइन करता है. It gives birth to those ताकि वो functional democracy की तरफ जाए. The day enhancement of the civil institutions are ensured, the rest of the institutions would follow. तो अपनी डायरेक्शंस हमें ठीक करनी चाहिए, अपने रूट्स हमें दुरुस्त करने चाहिए, अपनी अप्रोच, और इसके लिए एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है. जब ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन माशरे में होगी, इंटेलिजेंशिया में होगी, मीडिया में होगी, मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें रियलाइजेशन भी आ जाएगी और उसके तहत लोग अपने कोर्स करेक्शन में भी चले जाएंगे और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी वो दुरुस्त हो जाएगा. I'm extremely grateful to this forum, National Workshop Balochistan, for giving me this wonderful opportunity. Sir, I have a question that, as the caretaker Prime Minister of Pakistan, how can you implement effective strategies to empower women and enhance girls' education in Balochistan, specifically, the rural regions in Balochistan? Women empowerment, again, it would be quite challenging if I tell you that we have got a very effective plan during these few months and we will implement it. I think so it's much way beyond that. And we should be married to this idea of genuinely making women empowered. Starting from our homes, we should have a change of attitude. How do we view our women? That is the foremost and primary approach if we want to transform and empower women in a settled way, despite our political differences, despite our different political approaches, social approaches. Few things we must agree upon, and one of them is women empowerment. सर, मेरा सवाल इस पूरी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के बाद मेरा मसला डेमोक्रेटिक प्रोसेस यकीनन है, बट मेरी उलझन जो है वो ये है कि मेरी रियासत किस तरह मजबूत होगी. और इस सारी डिस्कोर्स के बाद जो हमने देखा कि बताया गया कि 2035 में शायद हमारा 90% से भी ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो डेट की पेमेंट में चला जाएगा अगर हमने अभी केबला दुरुस्त ना किया. आई नो सर, आपका मैंडेट इस वक्त तो इलेक्शंस हैं, बट सेइंग बोथ द साइड्स, पॉलिटिकल भी और एज ए स्टेट्समैन भी, आपको क्या लगता है कि हमें अब इकॉनमी को एज ए नेशनल एमरजेंसी लेने की ज़रूरत है, और क्या हम मिसाके मईशत की तरफ इतने मैच्योर अब हो जाना चाहिए एज ए नेशन कि हम उस पर गुफ्तगू करें, ताकि चाहे एक्सट्रीमिज़म हो या कुछ भी हो, जो रूट कॉज है वो यही है कि हम इकोनॉमिकली मजबूत नहीं हैं. और अगर ऐसा ना हुआ तो हम, मेरे जैसा नौजवान, यकीनन उस उलझन का शिकार रहेगा. तो सर, इस पे रोशनी डालिएगा कि किस तरह से आप इसको देखते हैं एज ए स्टेट्समैन. पाकिस्तान के हवाले से I feel there is a serious concern, and there should be a serious concern on the account in the manner we do our taxation. If there is one challenge which needs to be addressed in the entire governance structure, in my humble opinion, that is our taxation system. If we cannot improve our FBR, probably we would fail on many accounts. Why I'm saying so? The stated goal is around 17,000-18,000 billion rupees.
और हमारा जो रिसीवेबल है वो अराउंड 9,000 बिलियन रुपीस के करीब है. So 50% of that is already gone. And 20% of our economy is documented. So 80% is undocumented. This 18,000 billion rupees is amongst the documented economy which we have stated. And we fail 50% in that. And now, then there is an informal private sector and there is a formal private sector. The formal private sector which you are taxing, they feel resented towards the state that I am being taxed in an unfair manner. And the informal, they contribute toward diseasing your economy in the manner which is unfathomable. Unfathomable. They are the one who are creating a gray area of illegal currency trade, which eventually impacts your foreign reserves and bank rates over here. It's a vicious cycle. They are the non-contributor towards the resource structure of the nation, but they are beneficiary of the same resource. They have access to your health services, they have access to your, maybe poor or good, we can debate about that. They have access to your road infrastructure, they have access to everything state is spending on, but they are not the contributors. So they are beneficiaries without contributors. One. Then we have, it's not just us, probably most of the North African and some Middle Eastern countries also, who have gone in this controlled economy of romanticism of early 60s and 70s, be it Egypt, Pakistan, few other countries also, that there were state-owned huge entities. And there was a romance associated with that the state has to do business. With the collapse of Soviet Union, with the collapse of controlled economy of the Marxist ideas, the laissez-faire argument is now more popular. And that is that the government has no business in doing any business. Our business is only to tax them. We should just collect tax from them. That's it. Give them the policy and have the tax 20%, 24%, and spend it on the social sector. Create our infrastructure, schools, hospitals, so that my cousin over here should not implore in the public for any equipment to be supplied to the Kalacephala, and you have enough funds to allocate over there. How do we achieve that is a huge challenge. You have state-owned entities, starting from PIA, then the story of this energy sector is a nightmare in this country. You create expensive electricity and you want to subsidize it. How is it sustainable? How can you do that? Anyone can't do that. There is a debt of almost 900 billion rupees on PIA. Either you run PIA or Pakistan, choice is yours. You know. So these are the things which we have taken some initiatives. There is a criticism. We are less pushed by that criticism and least bothered about that. We are trying to implement and do it with the best of our intentions. We'll try that we don't get scandalized. We implement it with a sense of meritocracy. And then, of course, hand it over to the elected government, and they must be accountable for it further on. How do they want to pursue with that? जो रियासत का और बलूचिस्तान के लोगों का ताल्लुक है वो ज़ाहिर है रियासत का सब्जेक्ट है, और जो ये मौका मिला हमें इंटरेक्ट करने का नौजवानों से और वहाँ के लोगों से, वो मिसट्रस्ट वहाँ पे बड़ा है,
ڈو یو سی کہ وہ ہو سکتا ہے میٹ دوری بھی بہت ہے, مجھے لگتا ہے ایکسپوجر بھی بہت ہے, کم ہے جو باقی صوبوں کا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہے. I have been expressing my views in quite candid manner. Mistrust ہے, یہ پریزیوم کر لیا جاتا ہے کہ ریاست غلط ہے اور دوسری طرف کے لوگ ٹھیک ہیں, اور وہ جو ہے چونکہ ٹھیک فریق جو ہے نا وہ غلط فریق پہ اعتبار نہیں کر رہا. اس سوال کا جو پیرایا ہے وہ مجھے اس طرح سمجھ آ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا. جب ریاست کے اندر کوئی تشدد کی کارروائی پہ اترتا ہے وہ اللیجٹمیٹ ہوتی ہے, اور جب ریاست اس کا رسپانس دیتی ہے وہ لیجٹمیٹ ہوتی ہے. ان دونوں میں تفریق ہے. سرٹن اس میں اس کو آپ ریلیجس انسپائرڈ وائلنس کا نام دے, اس میں کیا کہتے ہیں ایتھنک انسپائرڈ وائلنس کا نام, کسی بھی حوالے سے ہو, انہیرنٹ انٹرنل آرڈر رکھنا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ان کی نظر میں ٹی ٹی پی, بی ایل ایف, بی ایل اے اور ایف سی ایک جیسی نہیں ہے. تو یہ کون سی ایسی ایکسٹرا پریولیج ہے کہ جس میں ہم انہیں لائسنس ٹو وائلنس دے دیں؟ رائٹ ٹو وائلنس تو نہیں ہے, وہ لائسنس ٹو وائلنس مانگ رہے ہیں. دے آر دا پرپیٹرز آف جینوسائڈ. بلیڈ ڈیانا مرحومہ کی جو بہت ساری خوبیاں تھیں ان میں سے ایک جو ان کا سوشل سیکٹر میں کام تھا وہ تھا اینٹی مائن. وہ مائنس کے خلاف بہت ایکٹیولی ان کی پرومیننس ہے اس حوالے سے. ڈیرہ بگٹی میں آئے دن لینڈ مائن پھٹ رہی ہے, مجال ہے کہ کوئی بندہ, کوئی بشر اس پہ بات کر لے. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ پولیٹیکلی ان دا گیون فریم ورک. آپ پیسفل ایکٹیویٹی اور وائلنٹ ایکٹیویٹی کو ایکولائز نہیں کرتے, اور میرا اپنا اس پہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ سوشل آرڈر از آف utmost امپورٹنس. وہ کہتے ہیں اٹ از بیٹر ٹو ہیو اے فیو سینچریز آف ٹیرنی rather than few weeks of anarchy. انارکی یہ جو ایمبیانس ہم اس وقت انجوائے کر رہے ہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, کسی چیز پہ ایگری کر رہے ہیں, کسی پہ نہیں کر رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر. یہ ایمبیانس ہمیں سوشل آرڈر پرووائڈ کر رہا ہے, اور اس سوشل آرڈر کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ انٹیکٹ رہے ہمیں بیسک پرنسپل آف اسٹیٹ پہ سرنڈر کرنا پڑے گا. سر گورنمنٹ کو ڈونٹ یو تھنک کہ باقی جگہ ہم جب آبزرو کرتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں تو کچھ ڈیمانڈ سپلائی کا آپ نے پاکستان میں ایشو دیکھا ہے, جو وین ایور وی ڈسکس اباؤٹ دا ایریڈیکیشن آف اسکلڈ ان امپلائمنٹ, دا بیسک ایشو از ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آپ کو ایک الیکٹرانک انجینئر 10,000 میں بھی مل جاتا ہے بیکاز بہت ہیں, اینڈ یوزلی دے آر ڈوئنگ دا سیلز اینڈ مارکیٹنگ جاب. تو ڈونٹ یو تھنک کہ گورنمنٹ شوڈ ڈیفائن اے پالیسی کہ واٹ کائنڈ آف گریجویٹس ڈو وی وانٹ ان نیکسٹ 10 or 5 years in your strategic plan? Sir, I would like you also take this initiative and work on this demand and supply thing and give us which fields are required in Pakistan in next 10 years so that we can only produce graduates there, and in over also give us the number that is required by overseas employment so that we can focus only there rather than opening up one program after another for nothing. گلوبل سپلائی چین, اس میں کس قسم کے گریجویٹس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, پہلے کون سے ایریاز کے لیے ہونے چاہیے, یہ تو نیکسٹ فیز ہے. جو ہیں وہ کیا ہیں, وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آئی ٹی میں ہمارے پاس جو ریسورس ہے وہ اراؤنڈ 40,000-60,000 گریجویٹس کا ہے, جس میں گلوبل سپلائی چین میں امپلائیبل 3,000 to 4,000 ہے. ہم کچھ اپنی اداؤں پہ بھی ذرا غور کریں. ہمارے ہاں جو اساتذہ ہیں ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو پرائم گول ہے, جو ٹارگٹ ہے, جس کے لیے اتنا بڑا انفراسٹرکچر ڈیزائن کیا گیا ہے, این ای ڈی کی جو سچویشن آج سے 40 سال پہلے تھی, 50 سال پہلے تھی, کیا ہم اس رائز پہ گئے ہیں یا ہم ڈسینڈنگ موڈ پہ گئے ہیں؟ ایک سول سرچنگ ہمیں کرنی ہوگی. ہمیں اچھی طریقے سے ادراک ہے کہ گلوبل ڈیمانڈ, کیونکہ سروسز آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے. دوسرے فیز میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کتنے الیکٹرانک
انجینئر پروڈیوس کرنے ہیں, آئی ٹیز میں کتنے لوگ پروڈیوس کرنے ہیں, پیرامیڈکس کے کتنے کریں, میں جتنے بھی کروں وہ ان یوٹیلائزڈ فائدہ. پہلے تو میرا چیلنج اس سٹیج پہ ہے کہ میں کوالٹی ایجوکیشن کیسے امپارٹ کروں, جو اویلیبل ریسورس ہے اس کی بہتر مینجمنٹ کیسے کروں. دوسری کرٹیسزم ہو, ضرور ہو, لیکن وہ نیکسٹ فیز کی ہے, بالکل ہونی چاہیے. ہم نے اس 3 مہینے میں نیفٹیک سے لے کر, آپ کو پتہ ہے میں نے ایک اسپیشل SAPM اپوائنٹ کیا ہے ٹو انہانس میڈیکل ایجوکیشن, اس کی مانیٹرنگ پہ, اس کی امپلیمنٹیشن پہ. وی ہیو اپوائنٹڈ اے پروفیشنل جو کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو اور ان کو دیکھے کہ یہ کون سا ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں, کن اسٹینڈرڈس کے تحت کر رہے ہیں. یہ کام پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں میرے خیال میں جو مینڈیٹڈ گورنمنٹ سے ہمیں وقتاً فوقتاً ریز کرنے چاہیے. ہم ضرور کریں گے, جو بھی ہماری امبل کیپیسٹی میں ہوگا ہم ضرور کریں گے, لیکن اسی کے لیے تو لوگوں کو ووٹ دینا ہے اور دینا چاہیے, ورنہ ووٹ دینے کا مقصد کیا ہے. حکومتوں کا کام تو یہ ہے کہ میکسیمم بینیفیشری آف دا پاپولیشن تک ان سروسز کو پہنچائیں. ظاہر ہے ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے, اب اس میں ہم جتنا کر سکیں کریں گے, آگے والوں سے پھر میں اور آپ مل کے پوچھیں گے. تھینک یو.